بہرحال میں نے کوشش کی ہے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں. آخری بات بالکل شارٹ کر دیتا ہوں. اسی طرح عورت کا چوتھا کردار وہ ایک ماں کے روپ میں ہے، اور ماں کے روپ میں بھی اللہ نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے جو دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک نہیں دے سکتا. جب والدین کے ساتھ احسان کرنے کی باری آئی تو باپ اور ماں دونوں کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ماں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی بات ہے. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ احسان چاہیے، مگر اسلام نے ماں کا حق وہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ رکھا ہے. اب دیکھتے چلے آئیں، ساری گفتگو اگر سنی ہے تو کہیں اللہ نے مرد اور عورت کو برابر کیا، شوہر اور بیوی کی شکل میں شوہر کا درجہ ایک اوپر کر دیا، اور جب ماں اور باپ کی شکل میں آئے تو ماں کا حق اللہ نے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ کر دیا. یہ کیس ٹو کیس ہے، آپ کلیتاً ان کو کم تر یا برابر ہر جگہ نہیں کہہ سکتے. ماں کے مقام کو دیکھنا ہو تو میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا حق کتنا ہے اس بات کو سمجھنا ہو تو ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آقا ذرا فرمائیں مجھ پر سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امک، تیری ماں کا. اس نے پھر پوچھا آقا اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا. تیسری بار پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں کا. اور چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا ابوک، اب تیرے باپ کا حق ہے، جس کا مطلب آقا نے ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ کر دیا. ماں کی اہمیت کیا ہے؟ ایک اور صحابی آئے، عرض کرنے لگے آقا میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر کئی کوس فاصلہ طے کر کے گرم پتھروں پر، ایسے پتھر کے گوشت بھی ڈالا جاتا تو بن جاتا، میں نے ان پتھروں پر ماں کو کندھوں پر سوار کر کے سفر کیا اور پھر اللہ کے گھر کا حج کروایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے اس سارے کو جمع کر لیا جائے تو یہ تو اس بات کا بھی حق ادا نہ ہوا کہ جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا نا تو جو تکلیف کے جھٹکے محسوس کیے تھے ان میں سے ایک تکلیف کے جھٹکے کا بھی حق ادا ہو جائے تو یہ بڑی بات ہوگی. باقی تو سب کچھ جوں کا تو. یہی ماں ہے جس کے چہرے کو تکنے پر میرے آقا نے خوشخبری دی، گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اگر ماں کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے تو پھر جتنا درجہ اونچا ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوگا. یاد رکھیں یہ جو ابھی حدیث مبارکہ ابھی آپ کو میں سنا رہا تھا نا کہ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اسی کے اندر میرے آقا نے ماں کے مقام کو بھی واضح کیا ہے اور ماں کے کردار کو بھی واضح کیا. اس حدیث کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ آقا اولادوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اولادو تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کوئی بیٹا کوئی بیٹی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کی ماں ان سے راضی نہ. یہ ایک ہے، اس میں ماں کا مقام بتایا. اور دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ میرے آقا اس حدیث مبارکہ میں ماؤں سے بات کر رہے ہیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. فرمایا ماؤں تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے. کیوں؟ فرمایا اگر مائیں اولادوں کی تربیت صحیح نہج پر کرنے والی بن جائیں تو ایسی اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا. اولاد کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اگر وہ پہلی درسگاہ ناکام ہو گئی تو اس بچے نے زندگی میں آگے کیا سیکھنا. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر بڑی شخصیت کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی ماں کا کردار نظر آئے گا. حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا ہی نہیں ہوئی. آپ کی والدہ سن کے فرمانے لگیں کہ بیٹے اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا. پھر ماؤں کا رول ہوتا ہے پیچھے. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر مادر زاد ولی ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک ماں کا کردار تھا۔ باپ وہ تھے کہ پانی میں آتا ہوا سیب غلطی سے کھا لیا تھا، اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باغ کے مالک کے پاس جا کر مزدوری کرتے رہے۔ جب مزدوری کا ٹینیور مکمل ہوا اور معافی کا تقاضا کیا تو اب وہ باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا خدا رسیدہ بندہ تھا، سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا اچھا سیب کی معافی چاہتی ہے تو ایک شرط اور پوری کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا یہ سیب معاف کر دیا جائے گا۔ حضور غوث پاک نے سوچا تو ہوگا، مگر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس شرط پر بھی کھایا ہوا سیب معاف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، منافع کا ہی ہے۔ نکاح ہو گیا، جب بیوی کے کمرے گئے تو دیکھا حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، پلٹ کے واپس آ گئے اور اپنے سسر سے کہنے لگے آپ نے تو فرمایا تھا اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، وہ تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے۔ تب آپ کے سسر نے فرمایا کہ بیٹے میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، بہری اس لیے کہا تھا کہ گناہ کی آواز کانوں میں پڑنے نہیں دی، اپاہج اس لیے کہا تھا کہ کبھی برائی کی طرف قدموں سے چل کے گئی نہیں ہے۔ تو جب ماں کے تقوی و طہارت کا عالم یہ ہوگا تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، بس اینڈ کر رہا ہوں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹا بابا فرید گنج شکر جیسا ہو تو ماں کی سیرت اور کردار یہ ہوتا ہے کہ جس نے بغیر وضو کبھی دودھ ہی نہ پلایا ہو۔ اگر بیٹا غوث العظم ہو تو ماں کے تقوی طہارت کو آپ نے سماعت کر لیا۔ اگر بیٹے ایسے ہوں تو ماؤں کا مقام یہ ہوتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اس ماں کی شان اور مقام کیا ہوگا، یہ سوچا ہی جا سکتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نالائق ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ معلوم نہیں ہے آقا کے والدین صاحبان ایمان بھی تھے یا نہیں۔ اگر میرے آقا کے والدین صاحبان ایمان نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہی ایمان افروز بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کبھی غور کریں، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا چاہا نا تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کالی کملی کے اوڑھنے والے محبوب۔ دیکھو نا، محبوب کا ذکر بعد میں ہے، محبوب کی کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلے ہوں گے بڑے بن سنور کے، اچھے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے۔ بندہ کسی بھی محفل میں جاتا ہے تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، مگر دیانتداری سے بتائیں آپ جو کچھ بھی پہن کے آ جائیں، جب محفل میں پہنچ جائیں تو کوئی کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے؟ کوئی جو مرضی پہن کے آ جائے۔ مگر ایمان سے کہیے اگر کسی سے محبت ہو جائے اور کوئی محبوب ہو تو پہلی نگاہ اس پہ پڑتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے، آج محبوب کی ادا کیسی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک چادر اپنے اوپر لے لی، اور وہ ساری رات بھی لی ہوگی تو کتنی دیر لے لی ہوگی؟ چند گھنٹوں کے لیے۔ ارے وہ چادر جس نے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ اللہ اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ تو بھئی وہ ماں جس ماں کے رحم میں 9 ماہ تک ہمارے آقا کا نور رہا ہوگا، ذرا سوچو وہ ماں اللہ کی کتنی محبوب بندی ہے، اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک آقا کا نور رہا ہوگا، اس باپ کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سارے جہان کے والدین کو بھی آقا کے والدین کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے تو یہ بھی کم ہے۔ تاہم میری پوری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ عورت کو اگر اسلام نے اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو پھر ہم مردوں کو عورت کے اس مقام و مرتبہ کو سمجھ کر اس مقام کے مطابق ان کو عزت اور احترام دینے کی ضرورت ہے۔ اور عورت کا کردار اتنا اہم ہے تو پھر اگر کوئی باپ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔
اگر کوئی بھائی ہے تو اپنی بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، کوئی بیٹا ہے تو اپنی ماں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ قبر کی لاحت تک علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عورت سنور جائے تو آپ کی پوری نسل سنور سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو تو میں اچھی قومیں دے دوں گا۔ تو ماں تو بعد میں بنے گی نا، پہلے کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو ہر مرحلے پر اس کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، تب جا کر وہ اچھی ماں بن سکتی ہے۔ آج یہاں مجھے یہ کمی نظر آئی ہے، چونکہ یہاں ہمارا ٹرینڈ نہیں ہے نا، یہ پہلی بار نشستیں ہو رہی ہیں، عورتوں کی تعداد کم ہے اور ان کو بھی ہم نے پردے میں بند کر دیا۔ بالکل یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمیں اور کسی جگہ پر عورت کا پردہ یاد نہیں آتا۔ وہ بازاروں میں گھومتی پھرے، کھیتوں میں جا کر مویشیوں کے لیے چارہ کاٹتی پھرے، کہاں کہاں جائے، سب کچھ قبول ہے، مگر جب دین کی بات آ جائے تو کہتے ہیں عورت کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اس صدی میں اگر اس جمود کو کسی نے توڑا ہے تو اس ہستی کا نام بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ جس عورت کو ہم نے اس دین سے دور کر دیا صرف پردے کے نام پر، ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کی کوئی نشست ایسی نہیں ہوتی جس میں اگر مردوں کا اہتمام ہے تو پیرالل پردے کے اندر دوسری طرف عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہوگا۔ حتیٰ کہ ابھی اعتکاف شروع ہوگا کل، اور اس اعتکاف میں بھی جمع ہزار ہا کی تعداد میں مرد حضرات آتے ہیں، وہاں الگ پریمیسز کے اندر گرلز کالج کے اندر ہزار ہا کی تعداد میں خواتین بھی دنیا بھر سے آ کر اعتکاف بیٹھتی۔ یکسر مواقع دین سیکھنے کے منہاج القرآن نے عورت کو عطا کیے۔ جب تک ہم ان کو لائیں گے نہیں ایسی نشستیں میں، سکھائیں گے نہیں، کوئی نیکی سیکھی بات سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ بیچاری سنوریں گی کیسے، تربیت کیسے ہوگی؟ تو ضرورت ہے کہ ان کو لایا جائے، اور منہاج القرآن نے صرف سیکھنے کے لیے مواقع نہیں دیے بلکہ دین کی خدمت کے لیے جہاں مردوں کو موقع دیا ہے وہاں پیرالل منہاج القرآن ویمن لیگ کا پلیٹ فارم بنا کر عورتوں کو بھی آقا کے دین کی خدمت اور نوکری کا یکساں موقع فراہم کیا۔ آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، ہمیں آپ نے کیا سننا، ہم تو نالائق سے لوگ ہیں جن کو شاگرد بننا بھی نہیں آیا۔ کوئی اچھی بات ہے تو اس کا سارا کریڈٹ اس شیخ الاسلام وقت کے مجدد کو جاتا ہے جن کے قدموں کی خیرات ہے۔ کوئی کمی کوتاہی ہے تو ذمہ دار ہم لوگ ہیں، مگر آئیں لاہور میں ابھی کل سے ایک شہر اعتکاف بسے گا، آنسوؤں کی بستی آباد ہوگی۔ ایک وقت آئے گا لوگ ان صحبتوں کو ترسیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اس 73-74 برس کی عمر میں بھی وہ روز 2-2 اڑائی 3-3 گھنٹے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری تربیت کر رہے ہو۔ لاہور آپ سے کوئی دور نہیں ہے، دنیا بھر سے لوگ میں بتا رہا آتا ہوں، کہاں کراچی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے، بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ دور دراز سے آتے ہیں، آپ تو جڑاں والا میں بیٹھے ہوئے، تو آپ آئیں انشاءاللہ 10 دن اس مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھیں، زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا، ایک چینج آئے گی۔ اور یقیناً باہر ممکن ہے کوئی سٹال بھی لگا ہو جہاں اعتکاف کی رجسٹریشن ہو رہی ہو، ہمارے ذمہ داران سے محترم خلیل احمد کاکڑ خان صاحب بیٹھے ہیں، اشرف صاحب ہوں گے، ہمارے محترم علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان ذمہ داران سے رابطہ کریں، آج ہی اپنی رجسٹریشن کو یقینی بنائیں اور اس مرد کلندر کی صحبت سے مستفید ہوں۔ اور اگر منہاج القرآن کے یہ کام اچھے لگتے ہیں تو آپ کو یہ دعوت بھی دوں گا کہ آئیں اس مشن کا حصہ بنیں، باقاعدہ ممبر بنے، رفیق بنے، اور اس پلیٹ فارم پر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس صدی میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر طاہر القادری کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر کم از کم دوبارہ ڈاکٹر طاہر القادری جیسا بندہ نہیں آئے گا، معلوم نہیں ہے کب اللہ دوبارہ کسی کو بھیجے۔ ایسے لوگ روز پیدا، مجھے معلوم ہے اگر اچانک اعلان ہو جائے نا کہ اعلیٰ حضرت زندہ ہو کے لاہور میں آ رہے ہیں تو یہ قوم بسیں کروا کے زیارت کے لیے نکل پڑے گی۔ تلا گنگ کے اندر کسی نے ایک ایسے شوشہ چھوڑ دیا تھا تو کہاں سے دنیا بسیں کروا کے جگہ کی زیارت کے لیے چل پڑی۔ مگر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو دوبارہ نہیں آئیں گے،
مگر صدی کا مجدد ہمارے اندر موجود ہے، ان کی قدر و قیمت کرو، ان کی گفتگو کو سنو، ان کی فکر کو سمجھو۔ خدا کی قسم وہ اپنے لیے نہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے بسر ہو رہا۔ ان کو منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے پہ ہوں گے۔ اور ہمیں مایوسی نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع ہو کر رہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب ان کے دست و بازو بنیں۔ میں بار دیگر اس مسجد کی انتظامیہ کو، منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے قائدین اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا ہم لمبی نہیں کریں گے، جتنا ٹائم لگ گیا ہے میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا یہ درس قرآن کی نشست ہوئی، دور دراز سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ اور بچے آئے ہیں۔ مولا ان کا اٹھنے والا ہر ہر قدم اور گزرنے والا ہر ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرما۔ مولا یہ تیرے قرآن کی محبت لے کر آ رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں جو کسی کو سمجھا سکیں، تو اپنی بارگاہ سے ہم سب کے لیے قرآن کی ہدایت کے دروازے کھول دے۔ مولا اس قرآن کی محبت عطا فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان مبارک گھڑیوں کے صدقے جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا جن ساتھیوں نے دن رات محنت کر کے ان نشستوں کو یقینی بنایا ہے، اہتمام کیا ہے، مولا ان سب کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں بہت محنت کی ہے انہوں نے، مولا ان کو ایک ایک کام پر اجر عظیم عطا فرما۔ مولا جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ قبلہ حضور کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، اور مولا جو ان کی سنگت عطا کیا اس میں استقامت عطا فرما۔ آقا کی پوری امت کی خیر فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آقا کے دین کو سربلندی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اس میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرامی۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا